اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بکرۃ وعشیا تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربک نسیا۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے والے کو، احکامات الہی کی پابندی کرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کا حال کیا ہے؟ فرمایا لا یسمعون فیہا لغو، فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے، تب حال کیا ہوگا؟ فرمایا لا یسمعون فیہا لغو، جنت کے اندر کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ لغو بات، فضول لغو بات کون سی ہوتی ہے؟ فضول بات اسے کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا اور آخرت میں کوئی مقصد ہی نہ ہو، جس کا تعلق ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، او موبائل پہ پیکج لگا دے، اگر ہور سنا، اچھا پھر ہور سنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو الفاظ ہے خام خواہ کے اچھا ہور، مطلب کیونکہ پیکج لگایا ہوا ہے گھنٹے کا تو چلو اس کو پورا تو کرنا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ بات جس کا دنیا سے تعلق بھی نہ ہو، آخرت سے بھی نہ ہو، ایویں خام خواہ ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں ایک مائی صاحبہ سے ملا، اس کے ساتھ میں نے جو بھی بات کی ہے قرآن سے اس کا جواب دیتی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے، اس نے بھی اس کا آیت قرآن کی آیت ہی پڑھی۔ میں نے کہا کیا کھائے گی، اس نے کہا قرآن آیت پڑھی۔ میں نے کہا تیرے بیٹے کتنے ہیں، اس کے قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے کہا تو اس کے بیٹوں کے نام کیا ہے، اس نے قرآن کی آیت ہی پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تیرے بیٹے ہیں کہاں، اس نے وہ بھی قرآن کی آیت ہی پڑھی۔ کہتے میں وہ کیونکہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی تو میں اسے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ میں دیکھا آگے جا کے ایک قافلہ بیٹھا ہے، میں نے کہا شاید اسی کے اندر ہو سکتا ہے یہ ہوں سارے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچے، اس نے وہاں سے آواز لگائی، کہا ابراہیم اسماعیل و اسحاق، ٹھیک ہے۔ کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹوں کا نام ہے۔ کہتے وہ بھاگے بھاگے 3 جوان آ گئے اور میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے۔ میں نے کہا یار کمال ہے، اس سے جو پوچھو قرآن پڑھتی ہے آگے سے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا 40 سال ہو گئے میری ماں نے سوائے قرآن کے اور کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ کھانا مانگا ہے تو قرآن پڑھا ہے، پینا ہے تو قرآن پڑھا ہے، کہیں کام جانا ہے تو قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 40 سال ہو گئے ہم نے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں سنا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لغو بات کیا ہے؟ جس کا تعلق دنیا سے بھی نہ ہو، آخرت سے بھی نہ ہو، حرام کے ساتھ حلال کے ساتھ، پاکیزہ پاک پلید کسی چیز کے ساتھ جس کا تعلق بھی نہ ہو، جس کو ہم ٹائم پاس کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یار جٹ ذری گھڑی بیٹھ کے ٹائم پاس ہی کر لئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسمعون فیہا لغو، قیامت کے بعد جنت کے اندر جنتی جب چلے جائیں گے تو وہاں پہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان بندہ جب دیکھتا ہے کوئی فضول محفل لگی ہوئی ہے وہاں سے اپنی عزت سنبھال کے نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی آیت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، فرمایا صاحب ایمان بندہ کبھی فضول بیٹھک کے اندر جا کے نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمایا مومن بندہ جب بھی دیکھتا ہے نا کہ فضول بیٹھک لگی ہے، محفل لگی ہے، آپ بیٹھیے حال حوالی کر لیے، گپ شپ لا لیے، فرمایا کہ نہ، فرمایا اس کو کیا کہتا ہے أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمایا مومن بندہ اس سے نکل جاتا ہے، کہتا نہیں یار کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں تاڑے کو بیٹھ دا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محفل لگے، اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ محفل بھی بندے کے لیے پچھتاوا بن جائے گی۔ جہاں محفل تو لگی، بیٹھے بھی صحیح، گپ شپ بھی لگایا، لیکن وہاں پر مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا گیا، فرمایا قیامت والے دن بندہ اس محفل پہ پچھتائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد کوئی نہیں ہے، ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا سلاما، ہاں وہاں پہ ایک بات ضرور سنیں گے، کیا؟ جب بھی ان کے پاس فرشتے آئیں گے جنتیوں کے پاس، وہ آتے ہی انہیں السلام علیکم کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو پھر بھی السلام علیکم کہیں گے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے فرشتے پھر انہیں سلام کریں گے، اور سلام قولا من رب رحیم، جیسے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے رب خود انہیں سلام عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ بڑی بات، ٹھیک ہے جی۔ آتے ہی جیسے نا چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، جب بندہ گھر میں آتا ہے یا کسی کے مہمان بن کے کسی کے پاس آتا ہے، اگر بڑا ہی کھڑا ہو نا آگے تو سلام کرتا ہے۔ میں جیسے ہی اللہ کے مہمان اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے رب پہلے انہیں سلام عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی وہاں پہ کیا ہوگا؟ سلام ہی سلام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، فرمایا قیام اپنا جنت کے اندر جا کے صبح اور شام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، صبح اور شام ہوتی ہے سورج کی وجہ سے، سورج طلوع ہوا ہمیں پتہ چل گیا صبح ہو گئی، سورج ڈوب گیا ہمیں پتہ چلا گیا دن ختم ہو گیا، رات آنے والی ہے۔
جنت کے اندر تو سورج ہے ہی نہیں. اچھا اس میں ایک اور سوال یہ کہ جنت میں سورج ہے کیوں نہیں؟ حرارت اور برودت یعنی یہ جو ٹھنڈ اور سردی اور گرمی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں نا، اب سردی کا موسم آیا ہے، تکلیف تو ہے، پریشانی تو ہے نا. گرمی کا موسم آ گیا، پھر بھی پریشانی. تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہی نہیں ہے، تاکہ کیونکہ جنت میں تکلیف نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سورج کو رکھا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب سورج نہیں تو وہاں پہ روشنی کیسی ہوگی، کہاں سے آئے گی، کس طرح آئے گی؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے نور کی روشنی کے اندر جنتی اپنا وقت گزاریں گے. اب وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں ہے، وہاں پہ رب کا نور ہی نور ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب یہاں پہ الفاظ ہے بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام انہیں رزق دیا جائے گا. جب سورج نہیں تو پھر صبح و شام کیسے ہوگی؟ پھر کیسے پتہ چلے گا یار سویر ہو رہی ہے کہ شام ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں، مطلب یہ کہ سورج ہے نہیں وہاں پہ، رات وہاں پہ ہے نہیں، وہاں پہ صرف اور صرف نور ہی نور ہے، اس کی روشنی ہے. ٹھیک ہے. نہ دن ہے نہ وہاں پہ رات ہے، صرف اور صرف، اور جو دن کی روشنی نظر آئے گی وہ بھی نور کی روشنی ہوگی. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ پھر صبح و شام کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور صبح و شام رزق کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ رزق ویسے تو جنتی جب چاہیں گے کھائیں گے. جس طرح دنیا کے اندر ٹائم رکھا گیا نا، ہم صبح کو اور شام کو کھانا کھاتے ہیں، اتنے ہی ٹائم کے بعد ہر وقت جنتی کو پھر رزق دیا جائے گا. ایسے لگے گا جیسے شام کا کھانا آ گیا، پھر ایسے لگے گا جیسے صبح کا کھانا آ گیا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا اپنی مرضی سے تو جو چاہیں گے کھائیں گے، لیکن جس طرح دنیا کے اندر وہ صبح اور شام کھاتے رہے ہیں، اسی طریقے سے جب صبح کا ٹائم وہاں پہ آئے گا پھر رزق دیا جائے گا. صبح کا ٹائم تو نہیں آئے گا، لیکن اتنا ٹائم ہوگا پھر رزق ملے گا. شام جتنا ٹائم گزرے گا پھر رزق دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی مرضی سے بھی کھائیں گے، پھر ہم بھی انہیں عطا فرماتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں، فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے. اچھا ذرا غور کریں، وارث بندہ بنتا ہے چھوڑی ہوئی چیز کا یا کسی کی چیز کا. جب جنتی جا ہی اپنے پہلی بار اس جگہ میں رہا ہے تو وارث کس کا بن رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کا گھر جنت میں بنا رکھا ہے. چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، رب نے جنت میں گھر سب کا بنایا ہے. لیکن ملے گا کسے؟ فرمایا من کان تقیا. فرمایا جو بندہ صاحب ایمان ہو کر رب سے ڈر گیا ہے، فرمایا کہ اس کے ڈرنے کی وجہ سے رب جو ایمان نہیں لائے، جو جہنم میں جا رہے ہیں، ان کا گھر کا وارث انہیں بنا دے گا. اپنے گھر تو ملنے ہی ملنے ہیں. یار بندہ غور کر کے دیکھے نا، ایک سب سے آخری جو نچلے درجے کا جو جنتی ہے نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب اسے اس دنیا اور دنیا جیسی 7 دنیا اور ملا کر عطا فرمائے گا. فرمایا یہ تیرا انعام ہے جنت کا. بندہ کہے گا پروردگار مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، یہ الفاظ ہے حدیث پاک کے، حدیث تبسم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا. رب فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، میں رب العالمین ہوں، میں مذاق کیوں کروں گا؟ میں جا ہم نے تجھے دنیا اور دنیا جیسی 7 دنیا اور ملا کے ہم نے تجھے عطا فرما دی ہے. جب آخری بندے کا انعام اتنا ہو تو خود سوچو یار، اس سے اوپر باقی سارے اس سے اوپر ہے، یہ سب سے بالکل سمجھ لے کہ آج سے نیچے کوئی امتی جنتی نہیں ہوگا، اس سے یہ آخری جنتی ہے. یہ آخری جنتی کو رب اتنا دے رہا ہے، تو اس سے اوپر والے جو جنتی ہے پتہ نہیں وہ کہاں تک جائیں گے. پھر اس کے بعد جو یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، یہ جو جہنم میں جا رہے، جو ان کے بنے ہوئے، رب یہ بھی ساتھ عطا فرما رہا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملیں گے کس سے؟ فرمایا من کان تقیا، جو رب سے ڈر گیا ملنے اسے ہے. ٹھیک ہے. جس کے دل میں ڈر آ گیا، جو متقی بن گیا، پرہیزگار ہو گیا، جس نے گناہ چھوڑ دیا ہے، فرمایا اسے ہم عطا فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو اپنے جنت کا حصہ بھی لینا چاہے اور ساتھ یہودی اور عیسائیوں کے گھر بھی ساتھ ہی لینا چاہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ گناہوں کو چھوڑ کے رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کر دے، رب دو جو گھر عطا فرما دے گا. ویسے بھی قرآن پاک کے الفاظ بھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ڈر جائے نا، رب اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا، ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا مسجد نبی کے اندر. وہ آتے جاتے نے، ایک بی بی صاحبہ اسے دیکھا کرتی تھی. تو کیا ہوا، اس نے بڑی کوشش کی اپنی طرف اسے مائل کرنے کی، نہ ہوا. تو ایک مرتبہ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو اس نے گھیر ہی لیا. تو آخر وہ جوان بھی اس کے گھر میں چلا گیا. جیسے ہی اس کے گھر میں گیا ویسے ہی اسی وقت بس خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ میں کیا کرنے لگا ہوں. اسی وقت گرا اور بے ہوش ہوا اور وہیں پہ فوت ہو گیا.
بیوی نے اٹھا کے باہر رکھ دیا. بابا آیا, اس کا ایک باپ ہی تھا, وہ اٹھا کے اسے لے گیا, جا کے جنازہ پڑھا گیا, جا کے دفنا بھی دیا گیا. دفنانے کے بعد بات آنا جانا ختم ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ حضور یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو میں اچھا کہا جی خوف خدا کی وجہ سے بندہ فوت ہو گیا ہے اور وہ بھی جوان. اتنی بات ہوئی, فرما یار مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. ٹھیک ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اپنا جنت البقیع کے اندر آئے اور آ کے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا جی وہ سامنے ہے. آپ اس کی قبر پہ آئے, فرمایا جوان بتا رب نے تجھے جو 2 جنت عطا فرمائی ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی باقاعدہ قبر سے آواز ہے. انہوں نے کہا جی واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنت عطا فرمائی ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو رب سے ڈر جائے رب اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے. میں پوچھنے آیا تھا کہ رب نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اور قبر سے اگلا کہہ بھی رہا ہے کہ واقعی جناب جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا بھی رب نے کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھیں جی ہوا کیا. لیکن اس طرح کے خوف خدا کی باتیں نا آج خدا کی قسم لوگوں کے دل سے نا بس وہ رحمت کی باتیں سبحان اللہ کرنے سے درخت لگ جانا یہ سارا صرف وہ سن. کاش اگر خوف خدا کا تھوڑا سا بھی لوگوں کو سنایا جائے نا کہ بھائی رب کا ڈر کتنا ہے. لیکن کل ہم یہاں بیٹھے تھے بات کر رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا, آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ اعلان کر دیا جائے نا بڑے مجمع کے اندر اپنا بڑے میدان محشر میں کہ جناب سارے جہنمی ہے صرف ایک جنتی ہے, حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوں. اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے جنتی ہے صرف میں ایک جہنمی ہے تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے رب کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے لگے گا شاید میں ہی جہنمی ہوں. آج قوم کو حقیقت یہ کہ ڈر سنانے کی ضرورت ہے, وگرنہ قوم تو بے خوف ہو چکی ہے اور قوم کو لگتا ہے ان اللہ غفور الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایسے لگتا ہے جیسے پورا قرآن نازل ہی نہیں ہوا, صرف نازل یہ 2 آیتیں ہی ہوئی ہے بس, ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, دوسرا ان اللہ غفور الرحیم. اب آگے دیکھیں جی ہوا کیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور فرمانے لگے تو میں جبریل بڑا کم آتے ہو یار, ذرا زیادہ آیا کرو. اور کم بھی کتنا آتے ہیں, روایت کے اندر آتا ہے کہ 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کسی بھی نبی کے پاس غالباً کلیم اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام 9 مرتبہ آئے ہیں, زیادہ سے زیادہ 9 مرتبہ. حضور کے پاس 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں. لیکن حضور فرما رہے یار بہت کٹ آتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا زیادہ آیا کر. ٹھیک ہے, اب حضرت جبریل کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک, فرمایا محبوب ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے جب دل کی آگ ہے, نا آپ کے رب کے حکم سے. جبریل کا رب نہیں ہے, جبریل کا بھی تو رب ہے نا, لیکن نہیں, جبریل اس بات کو جانتا ہے کہ جو رب کو خوشی محبوب کے رب ہونے میں ہے نا وہ کسی اور کی خوشی نہیں ہے. لیکن قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں نا, قرآن کا اسلوب ہے, جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا و رب کا لا و رب کا, اس طرح کے الفاظ فرمایا تیرے رب کی قسم. رب کہتا ہے تیرے رب کی قسم ہے. ٹھیک ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, فرمایا محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ علماء فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب کے رب ہونے پہ خوشی ہے نا وہ پوری مخلوق کے رب ہونے میں اتنی خوشی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اپنے جو ناز والی بات ہوتی ہے اس کا تو پھر حساب ہی اور ہوتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نازل نہیں ہوتے, ہاں ہم تو اس تیرے آپ کے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک, کیونکہ جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے سب اسی کا تو ہے, جہاں حکم دیتا ہے وہیں چلے جاتے ہیں. یہ جو 24,000 مرتبہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں وہ بھی اسی نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی خدمت میں جا. ٹھیک ہے, ما کان ربک نسیا, آپ پریشان نہ ہو, آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری تو قوم ہے سانو طرف بھول ہی گیا. ٹھیک ہے جی, کوئی گل ہوئی نہ ہوئی تھوڑے جا نقصان کی ہویا کہ سانو طرف بھول ہی گیا بھائی, حالانکہ یہ کفریہ کلمہ ہے. اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بھولنے سے پاک ہے. ٹھیک ہے, تو آگے کیا ہوا, تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے ما کان ربک نسیا, ہے محبوب آپ کا رب نہیں بھولتا, وہ ہر وقت آپ فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا, آپ تو اپنے رب کی رحمت میں رہتے ہیں, بھلا آپ کو کیسے بھول سکتا ہے بھائی, اور ویسے بھی بھولنے سے پاک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آسمان اور زمین کا پالنے والا بھی رب ہے, وما بینہما, جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا پالنے والا بھی رب ہے. فاعبدہ, آپ بس اس کی عبادت کریں بس.
ہاں باقی کسی کی پرواہ نہ کرے. واستبر لعبادتہ ہی، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جائیں. دیکھیں نا جی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں. فرمایا محبوب جب آسمان اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو آپ کیا کریں؟ واستبر لعبادتہ، آپ اس کی عبادت پہ ڈٹ جائیں. ڈٹ جانا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں کہتا ہے فلانا تو میاں ڈٹ ہی گیا بھائی، اپنی گل تے ڈٹ ہی گیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اب اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. تو رب یہی فرما رہا ہے، فرمایا محبوب آپ بھی رب کی عبادت پر ایسے ڈٹ جائے، چاہے خوشی آئے چاہے غمی آئے چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس رب کی عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے. خوش نصیب بندہ وہی ہے نا، چاہے گھر میں شادی ہے چاہے گھر میں فوت کی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے. اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عید والا دن آتا ہے، حالانکہ مزدوری کا دن ہے، اور اس وقت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نا، فرمایا یار جو بندہ عید والے دن رب سے جیسی دعا مانگو رب قبول فرماتا ہے. ہماری قوم بازار کے اندر حالا لالا کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ دن مانگنے کا دن ہے، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی، یہ مزدوری کا دن ہے. ٹھیک ہے، میں عید والے دن مصلی بچھا کے جو بیٹھا ہوا ہے، شب برات شب قدر والی رات جو مانگنے والی رات ہے، بجائے اور پٹاخے اڑانے کے رب سے جو رات مانگنے کی رات تھی، وہی رات ہم نے ہلا گلے کے اندر جو ہے وہ نکال دی ہے. میں بھائی سب سے بہترین شخص کون ہے؟ واستبر لعبادتہ ہی، جو اپنے رب کی عبادت پر ڈٹا ہوا ہے. دیکھیں نا سرکار نے فرمایا نا، فرمایا سات بندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے. ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. آپ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، دل مسجد کے اندر ہے. آپ کاروبار میں ہے، دل مسجد کے اندر ہے. آپ حال چلا رہا ہے، دل مسجد کے اندر چھوڑ گیا. مطلب کیا ہے؟ دل مسجد میں چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاروبار ہو رہا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، عبادت ہاں اپنے کاروبار میں بھی مصروف ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اذان کے انتظار میں بیٹھا ہے. جیسے ٹائم آتا ہے، حضور کے ایک صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ نے نماز کے لیے کب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے اذان جب بھی سنی ہے مسجد کے اندر ہی سنی ہے. 20 سالوں کے اندر یار جب بھی اذان سنی ہے مسجد کے اندر سنی ہے. آپ خود سوچے کہ ہمارے بزرگ کب آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل تعلم له سمیع، فرمایا محبوب کیا آپ نے رب کے نام کا کوئی اور بھی خدا دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ جانتے ہیں کسی نے اور نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے کسی اور نے بھی بت کا بھی نام رکھ لیا ہو؟ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ کا نام آج تک کسی کافر نے بھی اپنے بت کا نہیں رکھا ہے. دیکھیں نا، اپنے بتوں کے 1000 نام رکھتے پھریں گے، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کا نام لفظ اللہ جو ہے یہ آج تک کسی دشمن نے بھی نہیں رکھا ہے. رب نے کسی کے دماغ میں بھی یہ نام نہیں آنے دے کوئی اپنے بت کا نام اللہ رکھ دے. ہاں جب بھی بات آئے گی لفظ اللہ جب منہ سے نکلے گا تو بات صرف اسی ذات کی آئے گی، اس کے علاوہ کوئی اور دماغ میں آئے گا ہی نہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.